گھنٹے بعد ان کے ہوتی ہے عشاء. یہ جو ڈفرینس آف آورز ہیں، کیونکہ وہاں آورز کا فرق نہیں ہو رہا، اب آپ یہ آورز وہاں سے اٹھا لیں، سینٹر آف دا مکہ، وہ ٹائم سورج وہاں سے وہاں جو اب آپ کہیں بھی دنیا میں لے جائیں تو ہر دنیا کا نون جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اپنے علاقے میں. اپنے نون کو سر پہ لانے کے لیے باقاعدہ وہ کرتے رہتے ہیں ایڈوانس اور ریٹارڈ. پاکستان میں شاید ابھی پچھلی سال ہوا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا وہ جو سورج ہے وہ 2 بجے آ رہا ہے سر پہ، تو آپ 2 بجے ظہر کی نماز 2:10 پہ پڑھیں. پہلے تو یعنی وہ ابھی زوال نہیں ہوا سورج کا، ظہر کی نماز جو ہے وہ زوال سے کے بعد ہے، یعنی اس کی ڈکلائنیشن ضروری ہے سورج کی. تو اس لیے باقاعدہ ٹائم ڈفرینس ہو جاتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں. ٹائم ڈفرینس آپ کے علاقے میں اس لیے ڈفرینٹ علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن بیس جہاں سے بن رہے وہ وہاں سے، وہاں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، نیگلیجیبل ڈفرینس. تو یہ جو بتا رہا ہوں میں، یہ جو پورا یقیم صلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ اللہ نے آپ کو سورج کے وہ بتا دیے ڈیکلینیشن سے، اور ہم نے مکہ سے ٹائمنگ لے لیا. سینٹر ہدایت کی جگہ وہ ہے. تو اس طرح ہو گیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، صلاۃ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے لیے. یعنی جب زوال شروع ہو جائے تو وہ کون سا ہے؟ ظہر اثر آ جائے گی، زوال میں ظہر اثر نماز ہو جائے گی. رات کے اندھیروں تک مغرب عشاء، اور فجر کا پڑھنا، بے شک فجر کا پڑھنا گواہی دیتا ہے. اور پس تو اس کے ساتھ رات کے ساتھ تہجد کر. تہجد ایک الگ نماز ہے، وہ رات کے 12 بج جاتے ہیں نا، جب رات کے 12 گزر جائیں تو تہجد ہے. جس ہماری جو کون ہے یہ انگریز لوگوں نے رکھا ہوا ہے، جب ٹائم یعنی ڈیٹ چینج جاتی ہے. ہمارے یہاں ڈیٹ کم چینج ہوتی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ مغرب سے ڈیٹ چینج جاتی ہے ہماری یہاں. ہم لوگ چل رہے ہیں چاند سے، مطلب چاند سے کیا چلا رہے ہیں ہم؟ رمضان اور حج کے مہینے. لیکن ہمارے نماز کی ٹائمنگ سورج سے ہیں، ہم دونوں ٹائمنگس کو چل رہے فالو کر رہے ہیں. مسلم ورلڈ صرف ایک ٹائم کو فالو نہیں کر رہی ہے، مسلم ورلڈ نماز سورج سے کر رہی ہے اور روزے رکھ رہی ہے چاند سے چلا رہے ہیں. چاند سے ہمارا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا. بہرحال تو آگے تیرے لیے اور پس تو اس کے ساتھ تہجد کر، تیرے لیے نفل ہے. ان قریب یہ کہ تیرا رب تجھے تعریف کے مقام نمائندہ بنا دے گا. تو ایمان والوں پر صلاۃ نماز مقرر وقت پر لکھی ہوئی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آیا آپ کے اوپر نماز کیسے لکھ دی گئی کہ مکہ سے آپ نے ایمان لائے. گھڑی تو میرے اندر تھی 24 آورس، لیکن میں نان مسلم تھا. اب جب میں نے قرآن پڑھا، مسجد حرام پتہ چلا، مکہ پتہ چلا، سعودی عرب پتہ چلا، مکہ پتہ چلا، مسجد حرام میں قیام رکوع سجود، اب جب یہ لے لیا میں ایمان لے آیا تو میرے پاس ٹائم تو پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب پہلے سے ٹائم لکھا تو صلاۃ قائم ہو گئی. اب میں نے کرنی شروع کر دی. تو مومنوں پہ لکھی ہوئی ہے، نان مسلم نہیں کر رہے، وقت ان کے پاس بھی لکھا ہوا ہے. اب یہ ایک دو آیتیں اور ہیں اس کی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی ہے سورج سے. سورہ ہود 11:114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دو کناروں یعنی دن کے وقت ظہر اثر اور رات کے قریب صلاۃ نماز قائم کر. رات کا وقت مغرب عشاء فجر. بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی رکھنے والوں کے لیے. یہ یاد ہے، یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. اب یہاں پر صلاۃ قائم کرو کس وقت؟ دن کے 2 حصے. دن کے 2 حصے کیا ہوئے صاحب؟ ایک سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوا؟ رات ہے. جیسی سورج نکل آیا اور سورج سیٹ ہونے سے پہلے، یعنی سمجھ جیسی سورج نکلا ہوا ہے اور سورج سیٹ ہونے سے پہلے یہ پورا جو ہو گیا، یہ پورا دن ہو گیا. اگر سورج سیٹ ہوا ہے تو رات ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرو دن کے سے. تو ظہر اثر دن میں 2 نمازیں دن کی، ہمیں پتہ ہے مسجد میں 2 نمازیں، وہاں سے ہم نے 2 نمازیں لی. اور رات کی نماز بیفور رائزنگ آف دا سن، فجر اور مغرب عشاء، یعنی سیٹ ہونے کے بعد مغرب پڑھتے ہیں تو رات تو شروع ہو جاتی ہے. اور سن ابھی رائز نہیں کرتا، فجر پڑھنی ہے تو وہ بھی رات ہے، اور عشاء تو ہی رات. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ رائزنگ آف دا سن. اب جناب ایک اور سوال آ جاتا ہے اکثر کوشچن آنسر، میں اس کو اس آیت سے بتا دیتا ہوں. سورہ طور 20 ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. پس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے قبل یعنی رات کے وقت، مغرب عشاء فجر،
اور اس کے غروب ہونے سے قبل دن کا وقت ظہر اثر، اور رات تک تسبیح کر مسلسل رات کا وقت فجر ظہر اثر مغرب عشاء، اور دن کے کناروں میں مسلسل دن کا وقت فجر ظہر اثر مغرب عشاء، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اب یہاں میں نے دو طریقے سے اس آیت میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے قبل طلوع الشمس، یعنی تسبیح کرنی ہے، ہم کرنی ہے اپنے رب کی کب؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ تو سورج نکلنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ پوری رات ہے وہ۔ تو اس میں 3 نمازیں میں نے لکھ دی ہیں، یعنی اس میں لکھی ہے فجر مغرب اور عشاء۔ سورج نکلا ہی نہیں، 3 نمازیں آپ کی رات کی ہیں، بیفور دا رائزنگ آف دا سن۔ پھر کہہ رہے صلاۃ قائم کرو قبل غروبیہ، یعنی غروب ہونے سے پہلے پہلے پورا ٹائم جو ہے وہ ڈے ٹائم ہے، اس میں آپ 2 نمازیں پڑھتے ہیں ظہر اثر۔ ڈفرینس آف ٹائمنگ وہاں سے لے رہے ہیں ہم نے، وہ میں نے اسٹینڈرڈ بنا دی، وہ پوری دنیا میں ایک باقاعدہ ایک آلہ بن گیا اب تو، کہ آپ کہیں پر بھی ہیں ایک آلہ آپ کو، وہ کہتے ہیں مکہ کے حساب سے بنا رکھا ہے انہوں نے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے آلٹیچیوڈ وہ ڈالیں گے، لانگیٹیوڈ اور لیٹیچیوڈ، آلٹیچیوڈ تھک سے بتائیں گے، وہ آپ کے علاقے کے نماز کے ٹائم میں آ جائے گی۔ اسی بیس سے بنا ہوا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ بیس انہوں نے مکہ کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہاں ڈفرینس آف ٹائمنگز نہیں ہے، ڈفرینس آف آورس جو ہے وہ وہاں سے لے رہے ہیں آپ۔ اب کیا ہوا؟ اب ایسی ایک جگہ ہے جیسے نارتھ پول ہے، یا آپ اسپیس میں جہاں سورج ہی سورج ہے، جہاں رات ہی نہیں ہو رہی، اور جہاں رات ہی رات ہے، تو وہ یہاں اس آیت میں لکھا ہوا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، 2 چیزیں لکھی یہاں پر، رات کے حصوں میں اور دن کے کناروں میں۔ پیچھے لکھا تھا دو حصے بنائے تھے، دن کے پہلے حصے میں طرفی النہار، عربی میں ڈویل کا سیگا، یہاں اطراف النہار ہے، یعنی کئی حصے دن کے۔ تو دن کے کئی حصے کب ہو سکتے ہیں؟ جب دن ہی دن ہوگا، یعنی رات نہیں آئے گی۔ تو 6 months ڈے میں تو وہ اطراف النہار بن جائے گا، یعنی اس دن کے بہت سارے وہ بن جائیں گے پوائنٹس۔ تو یہاں جو لکھا ہوا ہے اس آیت میں وہ فسبح و اطراف النہار، اطراف کہتے ہیں طرف، 2 تھے پہلے 2 تھے، اوپر لکھا ہوا دیکھیے واقعی میں صلاۃ طرفی النہار، طرفی النہار ڈویل کا صیغہ ہے، جہاں یہ بتا رہا ہے کہ 2 طرف، یعنی نہار کے 2 حصے، یعنی ڈے ڈیوائیڈڈ ہے انٹو ڈے اینڈ نائٹ، اس ڈے کے اندر 2 حصوں میں پڑھنا ہے ظہر اثر۔ لیکن اگر بہت سارے دن کا بہت سارا حصہ بن رہا ہے، یعنی دن ہی دن بن گیا ہے، تو اطراف ہو گئے مور دین 2، تو 5 times a day نماز وہاں پر ہو جائے گی، ساری نمازیں دن کی ہو جائیں گی۔ اور زلفم من اللہ، جہاں 6 مہینے رات ہوگی، تو اسی طرح وہ وہاں سورج نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ نے ٹائم کیلکولیٹ ہے۔ یا رات میں ایک سٹار کی موومنٹ سے قرآن میں ایک اور آیت ہے، جو سٹارز، یعنی یہ جو نیویگیشن جانتے ہیں یا ایویگیشن جانتے ہیں، اسٹار سے، مون سے، پلانٹ سے آپ اپنی پوزیشن نکال سکتے ہیں، ٹائمنگ نکال سکتے ہیں، ٹائمنگ پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو 6 مہینے رات ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹار سے اس وقت کون سا ٹائم بن رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے پیج نمبر 25، اس میں کچھ ڈسکرپٹیو ٹائمنگز ہے، یعنی ایسے ٹائمنگز ہیں جو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ وقت کیوں ماحول کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں لکھا ہے سورہ تکویر، سورہ تکویر 81 کی 18، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اس کے معنی ہیں قسم ہے صبح جب سانس لیتی ہے۔ یہ ایک ٹائم کو اللہ نے ڈسکرائب کر دیا، اور سوری ایک وقت کیا کہیں گے؟ صبح جب سانس لیتی ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس آیت ہی ہے قرآن کی، قسم ہے جب صبح سانس لیتی ہے، یہ آیت ہے پوری بھائی۔ ڈان، کس سے بولا ڈان؟ ڈان ہو گیا صاحب، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ مومن لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ بس نماز پڑھ۔ پھر دیکھیے سورہ فجر 89 کی 1، والفجر، آیت ہے پوری، یعنی قسم ہے فجر کی۔ کیا ہو گیا فجر میں؟ ہے فجر پڑھ لیں۔ اچھا، اللیل کی 92 کی 2، والنہار اذا تجلی، قسم ہے جب دن روشن ہو گیا، قسم ہے جب دن روشن ہو رہا ہے۔ مطلب آپ سمجھ میں کہنا گیا، اب یہ ڈسکرائب کر رہا ہے، آپ تو گھڑی سے چل رہے تھے، اب ڈسکرپشن ٹائم ہے، اب ایک ایسا ٹائم ڈسکرائب کر رہا تھا جسے آپ پہچان رہے ہیں۔ پھر والعصر، والعصر کیا ہے؟
قسم عصر کی، قسم عصر ہے ہی شام کی نماز. یہ عصر کہتے ہیں، عصر کے معنی فجر کے معنی جب پاؤں پھٹتی ہے اس کو کہتے ہیں. اچھا، اور ظہر جب روشن ہو جاتا ہے، جیسے ظہر کا وقت ہے، سورج بالکل کراس کر جائے جب میریڈین سے، وہ وقت ہے اسٹارٹ آف ڈکلینیشن. جیسی ڈکلائن شروع ہوا پشت پہ جائے گا نا ظہر، یعنی سورج ظہر کی نماز کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ جیسی آپ کے وہ سورج کراس کر گئے، یعنی اس سے میریڈین سے پشت پہ آ گیا. والعصر کے معنی ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں شراب کو جیسے وہ نچوڑنا، عصر کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنا. تو سورج کی روشنی نچوڑی جا رہی ہوتی ہے اس وقت، تو ایک طرح سے وہ لائٹ ہو جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے بہت دوپہر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر شام کا وقت ہوتا ہے نچوڑی ہوئی. والعصر وہ شام وقت کے اثر کا ہے. مومن کو پتہ ہے یہ اثر کا ٹائم ہے. واللیل اذا یغشی، اور جب رات چھانی شروع ہو جائے. قسم ہے جب رات جب چھائے. تو یہ کون سا چھانی شب شروع ہو رہی ہے؟ یعنی ایک طرح سے رات ابھی ہوئی نہیں ہے، رات چھانی شروع ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مغرب ہو گیا. واللیل اذا سجی، رات جب ٹھہر جائے تو یہ رات اب دیر عشاء ہو گئی. واللیل اذا ادبر، اب رات جب ٹرن کر رہی ہے، وہ میں نے بتایا تھا آپ کو تہجد. یہ نماز کے اوقات جتنے بھی ہیں، قسم ہے، دیکھیں دوبارہ پڑھ دوں. قسم ہے جب صبح سانس لیتی ہے، فجر کے 2 ٹائم لکھ دیے میں نے. قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے دن جب روشن ہوا، اور قسم جب نچوڑنا شروع ہوا، اور قسم ہے جب رات چھا جائے، اور قسم ہے جب رات ٹھہر جائے، اور قسم ہے رات جب پھر پیٹ پھیرتی ہے. یہ پوری آیات ہیں، اس کے نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں. بھائی یہ لکھا ہوا ہے. اگر ایک سال میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ نماز کے اوقات ہیں؟ مجھ سے لوگوں نے سوال کیا، میں پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے پھر کیا ہے. اب میں نے تو یہ کہہ دیا کہ اس ٹائم پہ میں تو یہ کر رہا ہوتا ہوں، تو اللہ قسم کھا رہا ہے اس ٹائمنگز کی، اس اوقات کی ڈسکرائب کر رہا ہے. تو اب یہ لکھا ہوا نہیں کہ اس ٹائم پہ آپ نماز، مومنوں پہ نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیے میں اس کی ڈسکرپشن بیان کی کہ ماحول کیا ہو رہا ہوگا. یعنی فجر کا ایک خاص ماحول ہے، ظہر کا ایک خاص ٹائم ہے، دھوپ کا یعنی سورج کی روشنی کا ایک خاص وہ ہے، سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس سے اللہ نے بیان کر دیا. وہ ہے کہ نماز قائم کرنے سے پہلے، جس کو عام طور پہ ہم سب دیکھتے آئے ہیں دنیا میں، وضو جسے ہم کہتے ہیں، وضو کر لیں صاحب. وہ وضو کیوں کیا جائے اور اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے اور کیسا ذکر ہے، وہ ڈسکس کریں گے. یہ سورہ المائدہ اس کی 6 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم صلاح نماز کے لیے کھڑے ہو، بس اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اور تم جب جنابت میں ہو یا اجنبی کیفیت میں ہو، بس تم طہارت کر لیا کرو. اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے، یا تم عورتوں کو چھواؤ، یا تم نے عورتوں کو چھواؤ، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو اچھی مٹی یا اوپر کی مٹی سے تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ ارادہ نہیں کرتا کہ تم کو پر کوئی تنگی بنا دے، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری طہارت کر دے، پاک کر دے، اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو. اب یہ تو اس کے آیت کے معنی ہیں. اس میں ہم اسمال پورشنز میں ڈسکس کریں گے، اس میں بہت ساری باتیں لکھی گئی.
ہماری نفسیات جو ہے وہ ہماری اس باڈی کا ڈرائیور ہے. تو جسم جب آدمی کا مثال کے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نفس کی موت ہو گئی، جسم تھوڑی مرا ہے، نفس مر گیا، یعنی اس کی سائیکی ختم کو پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو اب کیا ہوتا ہے، ہم جسم کو نہلاتے ہیں، جسم کو نہلاتے ہیں جب مر جاتا ہے اس کے، تو ہم اس آدمی کے جسم کو نہلا رہے ہیں، اس کی نفسیات کو نہیں لا رہا، کیوں تو اس کو موت آ گئی. جب ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ وضو کو کہتا ہے کرنے کو، تو ہم جسم کو دھو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماری نفسیات کو بھی ہم دھو رہے ہیں سائیکولوجیکلی. اور وہ کیا اعضاء ہیں وہ دیکھیں، کہتا ہے جب بھی تم صلاح کے لیے کھڑے ہو تو اس میں آنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے، تم اپنے چہروں کو دھو لو فزیکلی پانی سے، پھر ہاتھ کونیوں تک، بغیر آئیڈینٹیفائڈ ہے، بغیر ڈیٹیل تک آئیڈینٹیفائی کہ ہاتھ کہاں تک دھو لو، یہاں تک نہیں، کونیوں تک، یا شولڈر تک نہیں، کونیوں تک. سر کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک. یہ دیکھیے آپ کو قرآن مجید نے بیان کر دیا جو اعضاء آپ پوری دنیا میں جب بھی مسجد لوگ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں پورا کمپلیٹ وضو کے اعضاء سامنے آ گئے آپ کو. یہ ہمیں نماز کے قیام کرنے سے پہلے آپ نے پانچوں یہ جو ہے پانچ کیا جو چہرہ ہے، سر کا مسح ہے، ہاتھ کونی سے دھونا ہے اور پاؤں ٹخنا دھونا ہے. اچھا اب آگے آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهْرُوا. لیکن اگر آپ جنابت کی کیفیت میں ہیں تو آپ کیا کریں گے، طہارت کر لیں. فَطَّهْرُوا یہاں لکھا ہے فَطَّهْرُوا. ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نہانے کا طریقہ بتائیے، ہم کیسے نہائیں کیسے. تو طریقہ جو ہے نہانے کا، اب میں آپ کو اس کا بھی ایک ریفرنس دیتا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیے. جو یہ سائڈ ریفرنس ہے سورہ انفال 8 اس کی 11 آیت. وہ پوری آیت نہیں پڑھ رہا میں، اس کا چھوٹا سا پورشن پڑھ دیتا ہوں. سورہ انفال 8ویں سورت ہے، اس کی 11 آیت، وہ پوری آیت کا چھوٹا سا حصہ جس سے ہمارا پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا. وہاں اللہ کہتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. وہ نازل کرتا ہے تم سب کے اوپر آسمان سے پانی، اس سے تمہاری طہارت کرے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم وہ نازل کر رہا ہے تم سب کے اوپر مِنَ السَّمَاء آسمان سے، مان پانی، لِيُطَهِّرَكُم تاکہ تم اس سے طہارت کر لو. تو یہاں لکھا تھا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهْرُوا. اور جب تم کیا ہو، جنابت کی کیفیت میں ہو، اجنبی کیفیت میں ہو تو تم طہارت کر لو. تو اب وہ کہیں طہارت لکھا ہوا ہے تو طہارت ہم کیسے کریں، نہائیں. تو نہانے کا طریقہ بتائیے. تو میں نے ایک آیت بتائی، اللہ نے بتایا وہ کس طرح ہماری طہارت کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے، آسمان سے پانی برسا رہا ہے. تو جب آسمان سے پانی، آپ لوگ یہ بھی بتانا پڑے گا آسمان سے پانی جب برستا ہے کیسے نظر آتا ہے، نہیں معلوم؟ آپ نے دیکھا ہے شاورز کہتے ہیں اسے، شاورز، رین آتی ہے شاورز کے اندر. تو نقل کری ان لوگوں نے گھروں میں بنائے شاورز. کس سے نقل کری؟ اللہ کے سسٹم کو دیکھ کے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ سمپل سے اگر آپ مریض ہیں، او علی سفر یا سفر کے اوپر ہیں. یہ کنڈیشن جو ہے نا، یہ کنڈیشن اللہ بتا رہا ہے جو بالکل انیوژل کنڈیشنز ہیں کہ آپ مریض ہوں اور آپ سفر پہ ہو. او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے، یا او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. یہ چار کنڈیشن بتا دی کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر سمجھ رہے ہیں آپ، سفر میں ہیں، سمپل ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا آپ رفع حاجت سے آئے یا عورتوں کو چھو لامس، تو اس میں تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو. تو یہ چار کنڈیشن. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، فتیمموا صعیدا طیبا. طیبہ مطلب پاک، صعید اوپر کی مٹی لے لے، زمین کی نہیں، اوپر ہائی گراؤنڈ. فمسحوا اس سے مسح کریں وجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم ہاتھوں کا، بس.
پوری کونیاں نہیں ہیں وہاں پر، پوری کونیاں سر ور نہیں ہے اور ٹانگیں پاؤں نہیں ہیں. یہ صرف آپ کو جو مسح کرایا گیا ہے صرف اپنے ہاتھوں کا اور چہروں کا بس. یہ دیکھیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس سے ہائی گراؤنڈ سے مٹی لے کے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر طہارت کر دے، کوئی حرج نہ کرے. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ اس لیے کہ تمہاری طہارت کر دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ کنڈیشن تھی تاکہ اللہ تم پہ طہارت کر دے، تمہارے پہ نعمت پوری کر دے. آپ اگر صلاۃ قائم کرنے سے پہلے اس کنڈیشن کو آپ پورا کریں. اب کیا ہوا صاحب، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اب وضو کر کے اب نماز کے لیے چلے جائیں. تو سورہ نساء 4 میں 43 اب ایک اور پابندی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر السبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ اور تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو، اور نہ جنابت میں اجنبی کیفیت میں صلاۃ کے قریب جاؤ سوائے کہ اس کے راستے کے طے کر رہا ہو یا عبور کر رہے ہو، کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے آئے یا تم عورتوں کو چھو لو، بس تم پانی نہ پاؤ اور اچھی مٹی سے یعنی اوپر کی مٹی تیمم کر لو، بس تم اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اس آیت میں نیچے کی 4 چیزیں سیم ہیں، وہ سیم ہے. اوپر ایک چیز جو ہے وہ نئی بات ہے اس میں. تو اوپر کی چیز سے پہلے ہم اوپر کی بات سمجھیں گے، وہ جو اوپر جو بات ہے وہ نیچے تک جائے گی. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو صلاۃ کے قریب مت جاؤ. صحیح ہے، کیا کرنا ہے؟ وانتم سکارا، ایک بات یہ کہ تم سکارا میں ہو. ابھی میں سکارا کے معنی جو عام طور پہ ہیں وہ نشہ ہے، لیکن میں اور بھی اس میں ایکسپلین کروں گا. بہرحال یہ میں بتانا چاہوں سکارا کی کیفیت یعنی نشے کی کیفیت، حتی تعلمون ما تقولون، یہ اس کی کلاسیفیکیشن ہے. ایسی کنڈیشن ہے سکارا کی کہ تمہیں معلوم نہیں تم کیا کہہ رہا ہو. یہ ضروری ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم کیا کہہ رہا ہو. سکارا کی یا نشے کی کیفیت وہ ڈیفائن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس میں تم کو معلوم نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو، وہ سکارا ہے. پھر کہا ولا جنوبن، پیچھے پڑھ چکے جنوبن، اس میں لکھا تھا یعنی اگر تم جنابت میں ہو تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ فطہرو. ابھی پڑھا تھا ہم نے، اگر جنابت کی کیفیت یا اجنبی کیفیت تو کہہ رہے ہو فطہرو. تو یہاں لکھا ہے جنابت کی کیفیت میں ہو تو تم مت آؤ. اگر صرف میں نیچے آگے پڑھوں حتی تغتسلوا، ایک چیز چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں میں، یعنی اگر جنابت کی کیفیت میں ہو تو وہاں پیچھے لکھا تھا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر تم جنابت کی کیفیت میں ہو اجنبی کیفیت تو کیا کرو؟ فطہروا. یہاں لکھا ہے وَلَا جُنُوبًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا، نہیں تم آؤ جنابت یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وہاں طہارت تھی، یہاں غسل کر دھو لو، نہا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ نہا لو. لیکن اب اس کے اندر لکھا ہے الا عابری سبیل، ولا جنوباً الا عابری سبیل، یعنی جنابت کی اگر کیفیت میں ہو سوائے یعنی غسل کب کریں گے؟ یہاں تک کہ یعنی تم راستے کا عبور کر رہے ہو. اگر تم راستے کے عبور کر رہے ہو تو تم غسل کرنا ضروری نہیں ہے تمہیں، پھر بھی غسل کر سکتے. ابھی تمہیں نماز سے قریب نہیں جانا ہے، نماز سے قریب جانا ہوگا جب تم اس کو کراس کر لو گے، یعنی جنابت کی کیفیت پوری تمہاری کمپلیٹ ہو جائے، پھر تم غسل کر کے پھر نماز کے قریب جاؤ. جیسے وہاں تھا نا جنابت کی کیفیت میں جب ہو تو نہا لو، طہارت کر لو. یہاں لکھا ہے نہ جنابت کی کیفیت میں جاؤ جب تک کہ تم غسل کر لو. اگر الا عابری سبیل ہے تو یعنی اگر آپ راستے میں پورے اس کو عبور کر رہے ہیں، راستے کو کون سا راستہ ہے کہ جنابت کی کیفیت میں بھی پورا نہیں ہوا آپ بیچ میں، تو آپ نہیں نماز کے قریب جا سکتے، نماز کے قریب نہیں جا سکتے. آپ یہاں کنڈیشن بتائیے آپ نماز کے قریب مت آئیں. سکارا کی کیفیت ایک، دوسری کیفیت یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جنابت کی کیفیت ابھی جنابت کی پوری کیفیت میں نہیں ہے، آپ جنابت نہیں ہو رہی ہے تو آپ درمیان میں تو آپ نماز کے قریب مت جائیں.
جب اس کو پورا کراس اوور ہو جائے اس کے یعنی طے پا لیں اس طرف تو پھر نہا لیں آپ، نہا کے پھر صلاۃ قائم کریں. سائیکل شروع ہو گیا مثال کی جنابت سائیکل سے عورت سمجھو تو آپ نماز نہیں قائم کر سکتے. جب پورا ہو گیا طہارت نہا لی اس کے بعد عورت پھر وہ کر لے. آگے دیکھیے پھر لکھا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ. اب یہ وہی 4 کنڈیشن ہے. اس میں یہ بتائیے 4 کنڈیشن میں یہاں اللہ تعالیٰ وہاں تو لکھا تھا اے ایمان والو جو تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو اس یعنی وہاں لکھا تھا صلاۃ کے لیے کھڑے ہو رہو اور 4 یہ کنڈیشن تھی. اور اگر آپ پانی نہ پائیں تو یہ کر لیں، نماز تو پڑھ سکتے ہیں تیمم کر کے. لیکن یہاں اوپر کیا لکھا ہے تم نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم مریض ہو، نماز سے قریب مت جاؤ جب تم سفر میں ہو. اوپر سے لال آ رہا ہوں میں نیچے، سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہاں پر لکھا ہے یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ، اس کے بعد نیچے کنڈیشن رائز کی ہیں 1 2 3 4 کر کے. تو جب ہم نیچے آئے تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ. اب اگر تم ایسے مریض ہو جو آدمی جانتا کہ تیمم سے بھی نہیں وہ کر سکتا تو نماز نہ قائم کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ کا آرڈر نیچے تک جا رہا ہے ان 4 کنڈیشن میں بھی، مگر اٹ ڈیپینڈز اپون دا انڈیویجول. اس کو یہ جج کرنا پڑے گا کہ میں تیمم کر کے کر سکتا ہوں، تیمم کر کے کر سکتا ہوں تو تیمم کر کے صلاۃ قائم کرے. جیسے پیچھے بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اس کے بعد 4 کنڈیشن تھی. یہاں اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ 4 کنڈیشن، یہ کنڈیشنز ہیں. تو بیماری کے اندر بھی کنڈیشن ہے، آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں. سمجھنے میں کیا؟ سفر میں بھی چھوڑ سکتے. اٹ آل ڈیپینڈز اپون ٹو دا سچویشن. ایگزیکٹلی آپ کس سچویشن میں ہیں وہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں، یا آپ خود پہچانیں کہ ہاں میں اس پہ قائم نہیں کر سکتا، یا میں کر سکتا ہوں بلکہ وضو کے ساتھ کر سکتا ہوں، تیمم کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے. اور اگر تیمم وضو کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن ایسی کہ اس میں میری نماز نہیں ہو سکتی تو میں چھوڑ سکتا ہوں. اب جناب یہ دیکھیے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی فزیکل اور سائیکولوجیکل پیوریفیکیشن، طہارت صلاۃ قائم کرنے سے پہلے کون سی کنڈیشن میں جانا ہے کون سی کنڈیشن میں نہیں جانا ہے وہ بتا دیا. اب یہ ہے کہ ہم یہ صلاۃ کیوں قائم کرتے ہیں وہ پیچھے بھی بتا چکا تھا، لیکن اس کی ایک آیت ہے، اس کی کون سی آیت ہمیں تلاوت کرنی چاہیے پورا قرآن میں سے کیا چیز سلیکٹ کر کے پڑھیں، اس سلسلے میں یہ آیتیں ہیں. سورہ طہ 20:14 آیت. یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے لیے، بس میری نوکری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے صلاۃ نماز قائم کرو. یعنی اب کنڈیشن بتا رہا ہے صلاۃ قائم کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی یاد دہانی کے لیے. اسی طرح یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری یاد دہانی کے لیے، میری یاد کے لیے تم کیا کرو؟ صلاۃ قائم کرو. صلاۃ تو صلاۃ میں کون سی آیت پڑھوں گا جس سے میرے کیریکٹر میں فرق آئے؟ یہ ہے اصل چیز کہ کون سی آیت سلیکٹ کرنی ہے اور کس طرح آپ کے کردار میں فرق آئے گا. ابھی میں آگے بتاتا ہوں. دیکھیے سورہ عنکبوت میں بھی لکھا ہوا ہے، سورہ عنکبوت میں 29:45 آیت. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کرو جو کتاب میں تیری طرف وحی کیا گیا، اور صلاۃ نماز قائم کر، بے شک صلاۃ نماز جو ہے فاحشہ اور بہروپیے کے بارے میں روکتی ہے، اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم صنعت یا بناتے ہو. اب اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تلاوت کرو جو وحی کری تیری طرف کتاب سے. تو کیسے روکی وہ سمجھا رہا ہوں. ایک آیت میں لکھا ہے کہ یہ فاحشہ ہے اور یہ ایک برائی کا راستہ ہے، یعنی جتنی برائیاں ہیں وہ زنا کے قریب جانے سے سب برائیاں کریں گے. آپ سب سے پہلے فاحشہ زنا کریں گے اور پھر ساری برائی کا راستہ جو ہے وہ روڈ بن جاتا ہے برائی کے لیے. تو اب میں نے یہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اب یہ میں اللہ کے سامنے باقاعدہ اللہ کی آیت کو ریپیٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، اس کے سامنے اس کو سبق سنا رہا ہوں اپنا. اور ایک طرح سے میں اپنے اس آرڈر کو محکم باتیں ولا تقربوا، یعنی آرڈر ہے نہیں جاؤ، یہ میں اس چیز کو سن رہا ہوں، اپنے آپ کو پڑھ رہا ہوں، امام ہوں یا امام کے پیچھے آپ مقتدی ہوں، لیکن محکم بات یہ آ رہی کہ ایسا نہیں کرو. تو میں نے اس کے اوپر رکوع میں گیا اور کہا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم.
پھر میں سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کس بات پر؟ اس بات پر